السلام علیکم ناظرین، پروگرام تاریخ پاکستان ود مرزا قصوری میں خوش آمدید۔ ناظرین، پاکستان کی سیاست میں زور و شور جاری ہے اور حکومت پر الزامات لگا رہی ہے اپوزیشن کہ 2023 کے جو آمدہ انتخابات ہیں ان کو چوری کرنے کے لیے عمران خان اور اس کے جو ساتھی ہیں وہ الیکٹرانک ووٹنگ مشین کو متعارف کروا کر ایک ایسا زاویہ رکھنا چاہتے جس میں بینیفٹ صرف اور صرف عمران خان ہی کو ہو یا عمران خان کے حواریوں کو ہو۔ لیکن دوسری طرف حکومت یہ کہہ رہی ہے کہ اپوزیشن نے تو ہمیشہ سے ایسی باتیں کی ہیں، عوام کو ورغلایا ہے، یرغمال بنایا ہے ذہنیت کی عوام کو کہ جس میں الیکٹرانک ووٹنگ مشین تو تھی نہیں، تو ٹریڈیشنل جو طریقہ ہے یا روایتی جو طریقہ ہے اس سے ریگنگ اور اس قسم کے مسائل کا سامنا رہا ہے۔ تو اب آج کے اس پروگرام میں ہم آپ کے سامنے یہ دونوں زاویے رکھیں گے۔ یہ تحقیقات بھی سامنے آئی ہیں کہ بہت سارے ایسے ممالک بھی ہیں کہ جہاں پہ الیکٹرانک ووٹنگ مشین کو چلانے کے بعد جب نتائج سے کوئی مثبت فائدہ نہ ہو سکا تو الیکٹرانک ووٹنگ مشین کو بند کر دیا گیا۔ اب ایک تو یہ اہم بات ہے کہ یہ دونوں یعنی گورنمنٹ اور اپوزیشن اپنے اپنا نقطہ نظر آپ کے سامنے ہمارے سامنے رکھ رہی ہیں، لیکن اصل بات کیا ہے؟ الیکٹرانک ووٹنگ مشین سے کیا آپ کو، مجھے یا کسی تیسرے کو فائدہ ہو سکتا ہے یا نہیں؟ یا ہمیشہ سے سیاستدانوں کی چاہے ٹریڈیشنل وے ہو یا پھر جدید طریقے سے الیکشن کرانے کا طریقہ کار، اس میں کیا صرف سیاستدانوں کو فائدہ ہوتا ہے؟ تو آج کے اس پروگرام میں تفصیلی ہم آپ کے ساتھ بات کریں گے۔ یہ بھی امپورٹنٹ بات ہے کہ لاسٹ ویک جو ہے گورنمنٹ نے بڑی ہوشیاری کے ساتھ جوائنٹ سیشن پارلیمنٹ کا بلایا اور اس جوائنٹ سیشن میں 33 بل جو ہے وہ قومی جوائنٹ سیشن سے پاس کروا دیے۔ اس میں ایک سب سے اہم جو ہے وہ یہی ہے الیکٹرانک ووٹنگ مشین کا، دوسرا کلبھوشن یادو کا، اور اسی طرح اور بھی کئی اہم بل ہیں جو پاس کروا دیے گئے۔ لیکن 2017 میں الیکشن کمیشن ایکٹ پاس ہوا تھا، الیکشن کمیشن آف پاکستان کی، اس کی کافی ڈیٹیلز موجود ہیں، ان کو مد نظر رکھتے ہوئے بھی الیکٹرانک ووٹنگ مشین کا ہم جائزہ لیں گے۔ ناظرین، ہمارے ساتھ اسٹوڈیو موجود ہیں چیئرمین آل پاکستان مسلم لیگ جناح اور پاکستان کے آئین کے خالق مرزا قصوری صاحب۔ قصوری صاحب، ویلکم ٹو دا شو۔ تھینک یو ویری مچ عدیل۔ قصوری صاحب، میں چاہوں گا کہ آپ کا پروگرام شروع کرنے سے پہلے آپ نے لاسٹ پروگرام کے اندر ایک بات کہی تھی الیکٹرانک ووٹنگ مشین کے حوالے سے، ذرا ناظرین یہ بھی دیکھ لیجئے۔ الزام تراشی ہوئی ہے اور وہ الزام تراشی جو نارمل نہیں ہے، بڑی سیریس ہے۔ وہ پورے الیکشن کے نظام کو اس نے ہلا کے رکھ دیا ہے، سوالیہ نشان ہے۔ اور کانفیڈنس جو ہے، جو کانفیڈنس بلڈنگ میجرز ہوتے ہیں کسی چیز پالیسیز کے لیے، وہ کانفیڈنس بلڈنگ میجرز کریش کر گئے ہیں، کیونکہ اس قسم کی دھاندلی کے بعد آدمی ایکسپیکٹ ہی نہیں کر سکتا۔ آپ کہتے ہیں جی ہم نے الیکٹرانک ووٹنگ مشین بنائی ہے، تو بھائی وہاں بھی تو دیکھنا وہ مشین کو بھی تو چلانے والا پیچھے بندہ ہوگا نا جی۔ اور جو وہ بندہ ہوگا اگر وہ ڈس آنیسٹ ہے، وہ کچرا فیڈ کرے گا تو جواب کچرا ہی نکلے گا نا جی۔ اگر وہ فیئر اپنا جو ہے ڈیٹا فیڈ کرے گا تو وہ اپنا جو مشین ہے وہ فیئرنس دکھائے گی۔ سو مشین کا اپنا تو کوئی کردار نہیں ہے، یعنی کچرا ڈالنے والے کا کردار ہے، وہ تو کردار پیچھے جو مشین کے پیچھے بیٹھا ہوا اس کا کردار ہے۔ اگر وہ ڈس آنیسٹ ہے، وہ اسی طرح ہی جیسے یہاں دھاندلی اسی قسم کا اس کو بریف کیا گیا ہے تو وہ کچرا ہی فیڈ کرے گا۔ جب کچرا فیڈ کرے گا تو مشین بیچاری جو ہے وہ کچرے کا جواب کچرا ہی دے گی۔ جی ناظرین، سب سے اہم بات یہ ہے کہ اب قصوری صاحب اس حوالے سے کیا کہتے ہیں کہ یعنی کہ اگر کچرا ڈالو گے تو کچرا ہی نکلے گا، لیکن تفصیلات ذرا قصوری صاحب سے جانتے ہیں۔ جی قصوری صاحب دیکھیں، اپنا ایکچولی یہ جو بار بار امینڈمنٹس وغیرہ آ رہی ہیں، دیٹ شوز دی ٹوٹل کنفیوژن اینڈ لیک آف ہوم ورک آف دی منسٹری آف لا۔ اچھا، وہاں ایم کیو ایم کا ایک منسٹر ہے، اینڈ وہ اللہ تعالیٰ بنام چراغ دین کے کیس ویس تو کر سکتا ہے، بٹ ریاست
کے معاملات کے ریاست کیسے چلائی جانی ہے اس سے نابلد ہے. He doesn't have much of a experience to run the state in accordance with law. اسی لیے ہی آپ دیکھیں کہ 32 لاز آ رہے ہیں اور وہ ون گو میں اپروو ہو رہے ہیں. یہ تو طریقہ نہیں ہوتا ہے. یہ تو دیٹ مین کہ یو آر ڈپرائیونگ دی پارلیمنٹ آف اے پازیٹیو ڈبیٹ تاکہ دونوں سائڈوں کا گورنمنٹ اینڈ اپوزیشن دونوں کا جو پوائنٹ آف ویو ہے وہ پارلیمنٹ کی ڈبیٹ میں سامنے آ جاتا ہے اور اس میں سم ٹائم کنسنسس نکل آتا ہے جہاں کہ دونوں پارٹیز ایگری کر رہی ہوتی ہیں. اور جب کنسنسس کے بنیاد پر لاز بنتے ہیں دے آر پرماننٹ لاز. جو لاز بنتے ہیں خاص کسی پارٹی کے بہتری کے لیے یا کسی خاص انڈیویجول کو فائدے کے لیے یا نقصان کے لیے وہ لاز جو ہیں سون دے لوز دیئر یوٹیلٹی اینڈ رسپیکٹ. تو چیز یہ ہے کہ یہ جو اپنے لاز انہوں نے بنائے 32 اور ان کو ون گو میں تھرو اے جوائنٹ سیشن تو کچھ تو میں نے لوگوں سے سنا ہے پیپل ہو آر نقاد ہیں اس گورنمنٹ کے ان سے سنا ہے کہ پرابلی ان کا جو جوائنٹ سیشن کا جو ریکوائرمنٹ تھی لا کی وہ بھی شاید انہوں نے پوری نہیں کی ہیں. اٹ از بینگ ڈسکسڈ. میں نے اس کو میں نے ایگزامن ابھی نہیں کیا لیکن میں نے سننے میں آیا ہے کہ انہوں نے کہا یہ نہیں کیا اور اگر وہ نہیں کیا تو دین اٹ کین بی چیلنج دوز لاز کین بی چیلنج. دیٹ مین کہ آپ نے وہ جو رولز اینڈ پروسیجرز ہیں ٹو ہولڈ اے میٹنگ آف اے جوائنٹ سیشن اگر اس میں کوئی سکم رہ گیا ہے اور وہ ان وائلیشن آف دوز رولز اینڈ ریگولیشن اینڈ لاز ہیں تو ایسی صورت میں تو پھر اینی باڈی کین گو ٹو سپریم کورٹ اینڈ آسک فار ڈیکلیریشن دیٹ دس لا شوڈ بی ڈکلیئر نل اینڈ وائڈ اینڈ الٹرا وائری آف دی کانسٹیٹیوشن. یہ بھی ایسپیکٹ ہے. اب چیز یہ ہے جی کہ اصل میں جمہوریت جو ہے نا وہ ہے اعلیٰ سے اعلیٰ شخص کا چناؤ. کیونکہ آپ نے ریاست کے لیے ایک بہترین صاحب کردار صاحب علم صاحب تجسس صاحب دین کیونکہ یور از این اسلامک کنٹری آپ نے اس قسم کے لوگوں کو الیکٹ کرا کے آپ نے پارلیمنٹ میں بھیجنا ہے. جب اس قسم کے لوگ جائیں گے پارلیمنٹ میں تو پارلیمنٹ کی ڈبیٹ پارلیمنٹ کے لاز پارلیمنٹ کے رولز جو بنیں گے اس میں بہت بہتری آئے گی. اور وہ اگر ان کا کمپیرزن ان اسمبلیوں کے ساتھ کریں گے کہ جہاں جھگڑے اور فسادات اور دست و گریبان ہوئے ان اسمبلیوں میں پھر یہی ہوتا ہے کہ پھر 32 آدمی جو ہیں کہ ڈبیٹ سے ڈرتے ہوئے اس چیز سے ڈرتے ہوئے کہ اپوزیشن جو ہے ایک محاذ کھڑا کر دے گی پارلیمنٹ کے اندر پھر آپ جوائنٹ سیشن اینڈ پھر آپ اسٹریم اس کو کہتے ہیں اسٹریم رولر اپنا ایکشن آف میکنگ لاز کہ آپ نے کسی سے پوچھا ہی نہیں نہ ڈسکس کیا ہے نہ پارلیمنٹ میں اپوزیشن کے دھڑوں کو آپ نے اعتماد میں لیا ہے بس آپ نے اسٹریم رولر بھیج دیا تھی. تو اس قسم کے لاز جو ہیں دے سون لوز دیئر یوٹیلٹی اینڈ کریڈیبلٹی. اب چیز یہ ہے کہ ہمارے ہاں جیسے میں نے کہا کہ بنیادی طور پر ہم سمجھتے ہیں کہ ہم نے چناؤ کرنا ہے اچھے لوگوں کا. وہ قومی اسمبلی میں بھی سینٹ میں بھی صوبائی اسمبلیوں میں اور لوکل باڈیز میں بھی یہ ویریس ٹیئرز ہیں جہاں آپ نے ایک الیکشن پروسیس کے ذریعے لوگوں کو لے کے آنا ہے اور ایسے لوگوں کو لے کے آنا ہے جنہوں نے اپنے اپنے حلقوں میں 8-10 سال سوشل ورک کیا ہوا ہے آئدر ایجوکیشن میں یا ہیلتھ میں اینڈ دے آر پاپولر فگرز. اس قسم کو آپ کے لوگوں کو آپ نے ان کا چناؤ کرنا ہے. تو ایسے لوگوں کے چناؤ کے لیے آپ کو رولز آف دی گیم کو تھوڑا سا بدلنا پڑے گا
اور اس میں آپ کو یہ بھی اس میں ٹرم لانا تھا کہ اگر کسی کو شبہ پڑ گیا الیکشن کمیشن کو کہ اس نے جو حد مقرر کی ہے کہ اس سے زیادہ پیسے نہیں لگائے جائیں گے, ایکسپینڈیچر نہیں ہوگا, وہ کہیں ان کو ایک پریما فیشائی بعد نظر بھی شبہ پڑ گیا ہے, اس کا الیکشن جو should be declared null and void. اچھا, اب چیز یہ ہے کہ اس لا کے تحت انہوں نے جو ہے الیکشن کمیشن کو پاور دے دی ہیں. پہلے ہوتا تھا آرٹیکل 225 آف دی کانسٹیٹیوشن کے تحت ٹریبیونلز بنتی تھیں, الیکشن کمیشن ٹریبیونل بناتا تھا, اور ٹریبیونلز میں وہ جو تھے یہ مسائل جاتے تھے, وہاں جا کے لوگ فائل کرتے تھے اپنے اپنے کیسز کو. اس میں وقت بھی ضائع ہوتا تھا, اور ٹریبیونل سے پھر جو اپیل ہے وہ بھی چلی جاتی سپریم کورٹ میں. اب انہوں نے کر دیا ہے, this is a plus point, this is a good point, it's a positive point, yes. Positive point کہ آپ نے کہہ دیا کہ جی الیکشن کمیشن ہی فیصلہ کر دے گا. الیکشن کمیشن کیونکہ سارا پروسیس اس کے سامنے ہوا ہے, تاکہ معاملہ لٹکے ہی نہ. ہاں, یہ جو ٹریبیونل ہے اس کے سامنے تو ساری چیزیں آپ کو لے جانی پڑیں گی, لیکن یہاں تو ساری چیزیں الیکشن کمیشن کی نگاہ کے سامنے ہوئی ہیں. تو اگر الیکشن اب جو ہے جو الیکشن میٹرز جو ہیں, پٹیشنز ہیں, اس کو الیکشن کمیشن کو امپاور کر دیا ہے کہ الیکشن کمیشن ہی ڈیسائیڈ کر دے گا بجائے ٹریبیونل بنانے کے کہ آپ سیشن ججز کا یا ہائی کورٹ کے ججز کا ٹریبیونل بنائیں, وہیں فیصلہ ہو جائے گا. ٹھیک, اور اس فیصلے کی جو اپیل ہے وہ سپریم کورٹ میں جائے گی. اب چیز یہ ہے کہ اب یہ ساری چیزیں ہیں. اب تھوڑا سا میں الیکشن کمیشن کے بارے میں بتا دوں, ضروری ہے, بہت امپورٹنٹ, کہ الیکشن کمیشن جو ہے وہ اس کا جو ہیڈ ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں چیف الیکشن کمشنر, اور اس میں 4 جو ہوتے ہیں الیکشن کمشنرز ہوتے ہیں, ممبرز ہوتے ہیں الیکشن کمیشن کے ممبرز, ٹوٹل 5 ہوتے ہیں, اور 5 کے 5 جو ہیں وہ 5 سال کے لیے چنے جاتے ہیں. ان کا جو چناؤ ہے وہ اس کی جو کوالیفیکیشنز ہیں وہ وہی ہیں جو کہ جج آف دی ہائی کورٹ کی کوالیفیکیشن ہے تھی, اور جو اس کا جو رولز اینڈ ریگولیشن آئین کے اندر دیا ہوا ہے اس کو فالو کر رہا ہے. تو چیز یہ ہے کہ الیکشن کمیشن جو ہے وہ 5 سال کے لیے ماضی وجود میں آتا ہے, ہیڈڈ بائی دی چیف الیکشن کمشنر. تو اب چیز یہ ہے کہ جب یہ باڈی بن جاتی ہے, یہ ہے وہ باڈی جو کہ کانسٹیٹیوشنل باڈی ہے. یہ باڈی جو ہے یہ لا کے تحت نہیں ہے, سب لاز کے تحت نہیں ہے, یہ کانسٹیٹیوشن کے تحت ہے اسی, اور کانسٹیٹیوشن کے تحت ہے. تو اس کو کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ اگر اس میں کوئی ترمیم لانی ہو تو کانسٹیٹیوشن میں جب تک آپ کوئی ترمیم نہیں لائیں گے تو اس کی جو پاورز ہیں یا اس کی جو فارمیشن ہے اس میں تبدیلی نہیں لائی جا سکتی, کیونکہ اٹ از اے باڈی, it is a baby. You see, Constitution Commission is a baby of the Constitution. اب چیز یہ ہے کہ یہ 5 سال کے لیے ہے, اور اس کو آپ نے پاور دی ہیں ٹو ہولڈ فیئر, فری اینڈ ٹرانسپیرنٹ الیکشن. یہ تینوں جو فکرے میں نے یوز کیے ہیں یہ وہ فکرے ہیں جو آرٹیکل 218 کے سب کلوز 3 کے اندر آئین میں لکھ دیے گئے ہیں. اچھا, کہ یہ الیکشن کمیشن کی ذمہ داری ہے, اس کی کانسٹیٹیوشنل ذمہ داری ہے کہ جو الیکشن وہ ہولڈ کرے گا وہ فیئر بھی ہوں, وہ جسٹ بھی ہوں, اور وہ ٹرانسپیرنٹ بھی ہوں, نظر آتے ہوں, بادی نظر آتے ہوں کہ یہ فیئر ہیں. وہاں یہ دھاندلی واندلی کا کوئی تصور بھی نہ ابھرے. تو یہ ہے ذمہ داری کانسٹیٹیوشن کے تحت الیکشن کمیشن کی. ٹھیک, اب چیز یہ ہے کہ انہوں نے اپنا جو ہے اب انہوں نے اور بھی ایک کر دیا ہے کہ الیکشن کمیشن کو جو ہے پاورز دے دی ہیں, ان کی جو ڈائریکشن یا آرڈرز ہیں ان کی وہی وقت ہوگی جو کہ ہائی کورٹ کے جج جو اپنا ڈیورنگ پروسیڈنگز اپنا جو ڈائریکشن دیتا ہے اپنا ریاست کے ڈفرینٹ ستونوں کو کہ یہ غلط بات ہوئی اور یہ کرو,
تو اسی طرح ہی الیکشن کمیشن کو وہ ساری پاورز جو کہ ایک ہائی کورٹ کے جج کو ہوتی ہیں اپنے فیصلوں کے دوران اپنی آرڈرز اور اپنی ڈائریکشن کو امپلیمنٹ کرانے کی، وہ پاورز بھی الیکشن کمیشن کو دے دی گئی ہیں. دس از آلسو اے پلس پوائنٹ. اچھا یہ بتائیں کہ یہ آپ 2017 کے ایکٹ کے جی 2017 کی بات کروں. ہاں 2017 جی نیچرلی. جی اچھا پھر یہ ہے کہ آگے رولز جو تھے جی وہ بنائے جاتے تھے کہ الیکشن کمیشن وڈ سیک اے پرمیشن فرام دی پریزیڈنٹ آف پاکستان، اور اس کے بعد وہ رولز بنائے جاتے تھے. اب انہوں نے پاور دے دی ہے الیکشن کمیشن کو اٹ سیلف، پریزیڈنٹ سے پوچھنے کی ضرورت نہیں، کسی سے پریزیڈنٹ پوچھی نہیں، which is also a positive step because election commission is a competent constitutional body and اس میں جو لوگ ممبرز ہیں وہ موسٹلی they come from judiciary and they are sensible people, knowledgeable people and اس لیے ان کو یہ پاور دے دی گئی ہے کہ جو رولز ہیں اسی رولز، بات یہ ہے کہ لاز جو ہوتے ہیں نا وہ کمپریہنسو نہیں ہوتے. یہ دنیا میں اب اصول ہو گیا ہے کہ بھائی پارلیمنٹ جو ہیں اوور برڈن ہے لا اپنے کام سے، اوور برڈن ہے لاز بنانے، پالیسی بنانی، ڈیسیژنز لینے. تو وہاں پھر انہوں نے اس کو پارلیمنٹ کا بوجھ ختم کرنے کے لیے انہوں نے یہ سسٹم بنا دیا ہے کہ جو باڈی ہے لا کے تحت یا باڈی ہے آئین کے تحت، اس کو رائٹ دے دیا گیا ہے ٹو میک رولس within the framework of that constitutional law or a normal law passed by the ٹھیک ہے. سر صاحب ایک وقفہ لیتے ہیں، وقفے بعد دوبارہ آئیں گے. تو یہیں سے بڑی انٹرسٹنگ اور میں سمجھتا ہوں کہ ناظرین کے لیے بڑی اہم معلومات ہیں، وہ مزید ابھی ہم ناظرین کے ساتھ شیئر کریں گے. ناظرین ایک چھوٹا سا وقفہ لیتے ہیں، ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین ہم بات کر رہے ہیں کہ کانسٹیٹیوشن یعنی پاکستان کے آئین میں الیکشن کمیشن آف پاکستان کا کیا سٹیٹس ہے. 2017 میں الیکشن کمیشن آف پاکستان کا جو ایکٹ ہے وہ ہمارے سامنے آیا تھا، جس کو امینڈمنٹس آپ کے ساتھ قصوری صاحب شیئر کر رہے ہیں. جی قصوری صاحب. اس سے علاوہ جی اس ترمیم میں یہ کہہ دیا گیا ہے کہ الیکشن کمیشن اپنے ویب سائٹ پر تمام کانسٹیچوئنسیز کے رزلٹس، اپنے ان کے نام جو الیکٹ ہوئے ہیں، ان کے کتنے ووٹ ملے ہیں، ان کے مخالف جو امیجیٹلی نمبر 2 تھا اس کو کتنے ووٹ ملے ہیں، وہ الیکشن کمیشن جو ہے اپنے ویب سائٹ پر ڈالے گا فار دی انفارمیشن آف دی پبلک ایٹ لارج. کہ آپ کو الیکشن کمیشن میں جا کے دروازے نہ کھٹکھٹانے پڑیں، آپ اپنے کمپیوٹر پر بیٹھیں، بٹن دبائیں اینڈ آپ کو پورا کا پورا جو ہے الیکشن کا رزلٹس جو ہیں اوتھینٹک وہ آپ کو مل جائیں. پھر چیز یہ ہے کہ اپنا یہ بھی کہا گیا ہے کہ الیکشن کمیشن جو ہے اپنے کچھ پاورز جو ہیں وہ ڈیلیگیٹ کر سکتا ہے اپنے ممبرز کو. مثال طور پر اگر چیف الیکشن کمشنر جو ہے وہ اویلیبل نہیں ہے تو ہی کین ڈیلیگیٹ ہز پاور ٹو اے سینئر موسٹ ممبر آف دی کمیشن کہ وہ اس وقفے میں وہ فیصلے اور ڈیسیژن لیتا رہے. یہ نہیں ہے کہ وہ چھٹی پہ چلا گیا یا بیمار ہو گیا تو الیکشن کمیشن جو ہے وہ گرائنڈنگ ہال پر آ کے ختم ہو گیا. پھر انہوں نے کہا ہے کہ جو کمپریہنسو الیکشن جو پلان ہے 4 months پہلے بتایا جائے جب الیکشن ہونے والے ہیں. یہ نہیں کہ آپ نے الیکشن سے ہفتہ پہلے بتا دیا کہ یہ کانسٹیچوئنسیز ہیں، یہ اپنے ان کے بوتھ ہوں گے، یہ ان کے ہوں گے ریٹرننگ آفیسر ہوں گے، یہ ان کے پریزائڈنگ آفیسر ہوں گے. نو، پورا کا پورا جو پروگرام ہے الیکشن جو کرانے کا پروگرام ہے وہ کم از کم 4 مہینے پہلے اٹ شوڈ بی میڈ پبلک، تاکہ پبلک کو پتہ ہو کہ جو اپنے اسلام آباد کی جو کانسٹیچوئنسی ہے
वेस्ट की उसमें हु इज द रिटर्निंग ऑफिसर, उसके आगे प्रिजाइडिंग ऑफिसर का है, उनके बूथ किधर है, किन किन स्कूलों में हैं, वो सारी चीज़ें जो हैं वो सारा का सारा जो प्रोग्राम है इट शुड बी गिवन फॉर द नोटिस ऑफ द पब्लिक एट लार्ज 4 महीने पहले उसी। फिर यह है जी कि अपना जो है पार्लियामेंट और प्रोविंशियल असेंबलीज जो हैं वो जो हैं वो उनको आप 90 दिन में 90 दिन में जो इलेक्शन के जो फैसले हैं रिजल्ट्स हैं दैट यू विल पास इट ऑन टू नेशनल असेंबली फॉर द पार्लियामेंट के इलेक्शन जो के MNAs वगैरह के हैं और सूबाई असेंबलियों के सूबाई असेंबलियों को उनको विद इन 90 डेज कंप्लीट रिपोर्ट उनको भेज दी जाएगी ताकि जो वो असेंबलीज के मेंबरान हैं और वो जो असेंबली का अपना जो इंडिपेंडेंट स्टाफ है वो उसकी छानबीन कर सके। ठीक। अब चीज़ ये है जी ये जो सारा कुछ है ये इसका इसका जो सारा झगड़ा जो है ना जी वो आ रहा है अपना ये जो मशीन बनाई है ना EVM इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन, इस पर सारा झगड़ा आ रहा है। वो कह रहे हैं इलेक्शन कमीशन वाले और जो उसके नकाद हैं उसी इन द पार्लियामेंट, उनका ये व्यू है कि ये जो मशीन है इसको भी तो कोई इसको फिट करेगा उसी, इसमें भी तो उसी अगर लोगों के बड़े बड़े अकाउंट हैक हो जाते हैं बैंकों से उसी ऐसे लोग बैठे थे, यहाँ भी डाटा हैक हो सकता है उसी, यहाँ भी उसी अपने somebody can play a role and spoil the entire election process उसी थी। सो बेचारी वो जो है मशीन वो सेल्फ प्रोपेल्ड नहीं है, उसको चलाना है किसी इंसान ने। सही, वही बात जो आपने पहले कही थी। उसको चलाना किसी इंसान ने, इसको फिट करना है, ये लगाना है, सेट करना है, वो किसी इंसान ने लगाना है। अब मुझे याद है एक दफ़ा मुझे बहुत बड़ा बिल आ गया तो मैं जाके इसी चीफ इंजीनियर वापटा को जाके मिला। आई सॉर्टेड हिम आउट थी, आई सेड दिस इज अ बिल उसी थी। उसने कहा कुसुरी साहब ये तो कंप्यूटराइज्ड बिल है। मैंने कहा कि कंप्यूटर के पीछे अगर डिसऑनेस्ट वापडा के लोग बैठे हुए हैं तो उसका रिजल्ट तो डिसऑनेस्ट ही आएगा। कचरा फीड करोगे तो कचरा ही निकलेगा। तो मेरा मैंने स्लोगन लास्ट में दिया प्रोग्राम में कि कचरा फीड करोगे मशीन को तो कचरा ही निकलेगा उसी। तो अब देखना ये है कि जो इलेक्शन इस मशीन को चलाने वाले हैं वो किस पाए के लोग हैं। डू दे हैव द नेसेसरी ट्रेनिंग उसी, उनको आपने ट्रेन किया है, उनसे आपने हलफनामा लिया है कि आप जो मशीनें सेट कर रहे हैं वो अल्लाह और रसूल को सामने रखते हुए बिल्कुल सही तरीके से मशीनें को रखेंगे ताकि रिजल्ट में सही आए। अगर यही आपके जो हैं अपने लोग जो जिस किस्म के स्टाफ आप इलेक्शन के दौरान एंगेज करते हैं उसी इलेक्शन कमीशन, अगर वही इसी किस्म के लोग लाने हैं तो फिर मशीन बेचारी क्या करेगी। उसकी मशीन को जो सेट करने वाला बंदा है तो रिजल्ट तो वो सेट करने वाला जो बंदा है मशीन को उसके मुताबिक रिजल्ट आएंगे। नाउ दिस इज very aggressive criticism both by the Election Commission of Pakistan and opposition as well, and the opposition all put together. अब चीज़ ये है कि सर साहब आगे जाने से पहले एक छोटा सा सवाल करना चाहता हूँ। ये जो आपने कहा कि कचरे वाली बात आपने वीडियो में कही और बड़ा वो पॉपुलर हुआ, वो बात तो सच है। तो ये बाहर के ममालिक के अंदर भी कसूरी साहब कई ममालिक ऐसे हैं कि जिनमें इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन को रिजेक्ट कर दिया गया। जी हाँ, उन्होंने इसको इस्तेमाल किया। इस्तेमाल करने के बाद जब उन्होंने देखा कि उनके नताइज जो थे मशीन के ज़रिए जो वो एक्सपेक्ट कर रहे थे उस नताइज में सुकम आ गया, ख़राबी आ गई और वो नताइज नहीं निकले जो कि
مشین کو نارملی نکالنے چاہیے تھے اگر اس کو پراپرلی ہینڈل کیا جاتا. تو چیز یہ ہے ہینڈل تو بندوں نے کرنا ہے. اس کو فرشتے تو نہیں آنے, اسی کے فرشتے اتر جائیں گے ہر پولنگ اسٹیشن پر, وہ آ کے اس مشین کو چلائیں گے. مشین کو تو چودھری اللہ دیتا, فضل دین, اپنا انہی لوگوں نے چلانا ہے. تو جو چودھری اللہ دیتا یا فضل دین جو جس کیلیبر کے لوگ ہیں, یا جو جنہوں نے ان کا ضمیر خریدا ہوا پیسے دے کر, تو وہ اگر اس مشین میں کوئی نہ کوئی آگے پیچھے کر دیں تو مشین کے نتائج بھی اس کے مطابق ہی ہوں گے. ٹھیک. سو دیئرفور بہت سارے ممالک ایسے ہیں جنہوں نے اس کا تجربہ کیا, اور تجربہ کرنے کے بعد وہ اس نتیجے پہ پہنچے کہ یہ جو مشین ہے اٹ از ناٹ اے لاسٹ ورڈ, اٹس ناٹ اے سسٹم جس سے کہ ایک فیئر, فری اینڈ ٹرانسپیرنٹ, ورڈ ٹرانسپیرنٹ از ویری امپورٹنٹ, کہ ٹرانسپیرنٹ الیکشنز ہو. تو اس کے بعد ان ملکوں نے اس مشین کو جو ہے ریلیگیٹ کر دیا, ریجیکٹ کر دیا, اینڈ دے وینٹ بیک ٹو دیئر اولڈ سسٹم. اب چیز یہ ہے جی کہ یہ جو چیزیں ہیں, یہ مشین جو ہے اس پر بہت اس وقت لے دے ہو رہی ہے. اب پتہ نہیں کتنے لاکھ مشینیں منگوانی پڑیں گی. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ سال سوا سال میں یہ مشینیں اویلیبل ہوں گی؟ کیا ہم نے ان ریلیونٹ کنٹری, کیا ہم ملک کے اندر بنا سکتے ہیں وہ مشینیں؟ کیا ہم نے ان ریلیونٹ کنٹری کو جہاں وہ یہ ٹیکنالوجی ہے ان سے رابطہ قائم کیا ہے؟ کیا ہم نے پر پیس آف دیٹ مشین اس کی قیمت کو فائنڈ آؤٹ کیا ہے؟ کیا ہم نے کوئی ایک ٹینٹیٹیو بجٹ بنایا کہ جب مشینیں آئیں گی پورے ملک کے لیے اس میں اتنے ارب روپیہ خرچ ہوگا؟ پھر دوسری بات یہ ہے, کیا یہ مشینیں ون ٹائم شاٹ ہے کہ ایک دفعہ الیکشن ہو گیا اس کے بعد یہ مشینیں ضائع ہو گئیں؟ کیونکہ گورنمنٹ کے پاس جو ہے اسٹوریج کیپیسٹی نہیں ہے. گورنمنٹ کے پاس جب یہ اسٹورز میں چلی جائیں گی تو وہاں چوہے ان کی تاریں واریں کھا جائیں گے. اور اس میں کوئی اف آئی ایم ناٹ رانگ تو اس میں موسٹ پرابلی 50% مشینیں جو ہیں نکارہ ہو چکی ہوں گی. ٹھیک بات, نکارہ ہو چکی ہوں گی, آئدر وقت کے ساتھ, ڈسٹ کے ساتھ اور بہت ساری چیزوں سے جو ویئر اینڈ ٹیئر ہوگا مشینوں کا وہ خراب ہو چکی ہوں گی. تو کیا اتنے ارب روپیہ جو پاکستان کا لگے گا اس سے ون ٹائم شاٹ؟ کیا پاکستان متحول ہے ایک ملک جو کہ غربت میں ڈوبا پڑا ہے, جس کی اکانومی از ڈیونڈلنگ, اینڈ جس کے قیادت جو ہے وہ کچکول لے کر گلی گلی اور گاؤں اپنے ہر ملک پھر رہے ہیں کہ اس میں کچھ 4 پیسے ڈالو. تو وہ جہاں آپ لوگوں سے بخشش مانگ رہے ہیں, ان سے اپنا جو ہے پیسے مانگ رہے ہیں, بھیک مانگ رہے ہیں, بھیک چاہے فرد واحد مانگے اور بھیک چاہے قوم مانگے, دونوں کا بھیک مانگنے کے بعد جب آپ کا ایکسپوجر ہوتا ہے, آپ کا وہ عزت, وہ وقار, وہ دبدبہ وہ ختم ہو جاتا ہے. بھیک مانگنے والے سے کی کوئی بات نہیں سنتا. ٹھیک ہے, تو آپ تو بھیک مانگتے پھر رہے ہیں, جہاں جاتے ہیں وہاں آپ اپنا کچکول ساتھ آ کے رکھ دیتے ہیں. تو ایسا ملک جہاں کہ معاشی حالات جو ہیں, آپ کے لاکھوں لوگ جاب لیس ہیں, وہ اپنی ڈگریاں لے کے بھاگے پھریں دفتر, ان کو جاب نہیں مل رہا ہے, اور وہ جب فرسٹریٹ ہو کہتے ہیں یار جاب نہیں ہے تو یار نیب کاسد کی ہی جگہ دے دو, نیب کاسد کی جگہ دے دو. تو آگے سے جواب ملتا ہے بھائی صاحب شرمندہ نہ کرو, نیب کاسد کی بھی جگہ نہیں ہے. تو بتائیے از دس اے پاکستان؟ یس, ویری ٹرو. کیا ہی پاکستان جو اپنا جو قائد اعظم نے ہمیں ہینڈ اوور کیا, کیا اس کی یہ منزل آنی تھی؟ اس میں یہ حالات پیدا ہونے تھے؟ جی آپ کی جو ہے شاپنگ ایریا میں اپنے اتوار بازار, منگل بازار, جمعہ بازار جو
آدمی شاپنگ کرنے جاتا ہے اس کی جو قوت خرید ہے وہ ختم ہو چکی ہوئی ہے. ٹھیک بات. قوت خرید ختم ہو چکی ہوئی ہے اور وہ ایک تو کٹ ڈاؤن کرتا ہے وہ اپنے بچوں کا راشن پانی, اور اوور اینڈ ابو کٹ ڈاؤن کے باوجود تیسرے ہفتے کے اینڈ تک اس کا پیسے ایگزاسٹ کر جاتے ہیں. ٹھیک ہے. پھر وہ کہیں اپنا موٹر سائیکل بیچتا ہے, کہیں اپنا ٹیلی ویژن بیچتا ہے, وہاں سے اپنا گزارا کرتا ہے. Is this the economy of Pakistan? بالکل ٹھیک ہے. اچھا سوچ صاحب ایک چیز اور جاننا چاہ رہا ہوں, دس از ویری پرٹیننٹ, آپ نے بات کی. ایک تو آپ نے تحفظات بتا دیے کہ یہ ہو سکتا ہے جو کنسرنس الیکشن کمیشن آف پاکستان کے ہیں اس الیکٹرانک ووٹنگ مشین کے حوالے سے, وہ ذرا تھوڑا مسئلہ شیئر کر لیجیے. جی کنسرن میں نے بتا دیا نا کہ الیکشن کمیشن کے کنسرن یہی ہیں جی کہ اس میں جو گورنمنٹ سوچے بیٹھی ہے کہ یہ جو اپنی الیکٹرانک ووٹنگ مشینز ہیں ان کے ذریعے الیکشن جو ہے وہ ٹرانسپیرنٹ بھی ہو جائے گا اور بالکل صاف ستھرا ہو جائے گا, اس میں کوئی کسی پر انگلی نہیں اٹھا پائے گا. انہوں نے کہا کہ یہ پاسبلٹی نہیں ہے, یہ آپ سوچ رہے ہیں, آپ سوچ رہے ہیں, بٹ ہم نے اس کا ٹیکنیکل ایگزامینیشن کرایا ہے اور ٹیکنیکل ایگزامینیشن کے بعد ہم نے دیکھا ہے کہ اس میں بھی ہیک ہو جائے گا چیزیں, رزلٹ ہیک ہو جائے گا. اچھا صاحب یہ گورنمنٹ پتہ اب یہ کہہ رہی ہے, بڑی دلچسپ بات ہے, گورنمنٹ یہ کہہ رہی ہے کہ کوئی ہیکر اگر اس کو ہیک کر سکتا ہے تو ہم اس کو ایک بڑا انعام دینے کے لیے تیار ہیں. او یار یہ نعرہ بازی ہے, یہ نعرہ بازی ہے, یہ اسی طرح کی نعرہ بازی ہے کہ 1 کروڑ جابز ہوں گے, 50 لاکھ گھر ہوں گے, درختوں کی بھی بات ہوئی تھی, اور اس ملک میں راشیوں کو کی کوئی جگہ نہیں ہوگی, اور آئی ایم ایف سے میں جانا پڑا تو میں خودکشی کر لوں گا, یہ اسی قسم کے نعرے ہیں. ٹھیک ہے ناظرین, ایک چھوٹا سا وقفہ لیتے ہیں, وقفے بعد آئیں گے قصوری صاحب سے اپنی ان کی رائے جانیں گے کہ وہ پاکستان کی کانسٹیٹیوشن, یہ جو ایکٹ ہے الیکشن کمیشن کا, اس کو اور یہ جو الیکشن کمیشن آف پاکستان کے تحفظات ہیں الیکٹرانک ووٹنگ مشین میں, اس پر وہ اپنی کیا زاویہ رکھتے ہیں, کیا رائے رکھتے ہیں, اور اسی کے ساتھ ساتھ کچھ جو اور 33 بل پاس ہوئے تھے ان میں سے ایک امپورٹنٹ کلبھوشن یادیو سے متعلق بھی ہے, اس پہ بھی ذرا تھوڑی سی بات کریں گے. ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین. قصوری صاحب یہ اتنی اہم باتیں آپ نے ہمارے ساتھ شیئر کر لی, ناظرین کو بتا دیں. آپ کا اپنا کیا خیال ہے کہ کیا ہمیں روایتی اسی پیریڈ میں رہنا چاہیے, ووٹ کاسٹ کرنا, اس کی کاؤنٹنگ کرنا, یا یہ جو پھر گورنمنٹ اس قسم کے سٹیپس لے رہی ہے ایک آدھ دفعہ اس کو بھی اپلائی کر کے دیکھ لیں؟ ایک تو میں اپنا عدیل تھوڑا سا ایسے بریفلی اس کی ہسٹری دے دوں. جی ضرور. پہلا ایک جو اپنا الیکشن لاز کے اوپر ایک کمپریہنسو لا آیا وہ 1976 میں آیا, جو کہ I was then a member of the parliament and we played a very major role of making that law under which the election would take place. ٹھیک ہے. اس کے بعد ہر ایک آدمی آتا ہے وہ اپنے آپ کو افلاطون سمجھتا ہے, ٹھیک ٹھاک لا تھا, ویل کنسیڈرڈ بائی دی پارلیمنٹ. پھر اس کے بعد ایک اپنا آ گئے جنرل مشرف آ گئے 2002 میں. انہوں نے ایک اپنا ایک آرڈر کے تحت ایک جو 2002 کا الیکشن آرڈر ہے اس کے تحت ایک سسٹم بنا دیا. بیشتر چیزیں تو انہوں نے 76 کے لا سے ہی چوری کر کے اس میں ڈال دیں. تو اپنا ہر ایک آدمی چاہتا ہے ٹھپا کہ یار میرا ٹھپا لگ جائے اسی تاریخ میں کہ یہ لا میں نے بنایا تھی. تو پھر یہ 2002 کا بنا. اب 2002 کے جو تھا آرڈر, الیکشن آرڈر, اس کے تحت ہمارے الیکشن ہوتے رہے. اب پھر کئی افلاطون سامنے آئے, انہوں نے کہا نہیں یار اب ہمارا بھی نام ہونا چاہیے. اس میں اپنا پیپل لائک اپنا یہ جو ہے لا منسٹر, یہ سارے افلاطون ہیں نا, سو کالڈ افلاطون. تو انہوں نے کہا جی ہمیں بھی کچھ تاریخ یاد کرے کہ یہ لا ہم بنا گئے تھی. تو انہوں نے یہ جو ہے 2017 کا لا بنایا.
لیکن 2017 کے لا میں بھی اتنے سکم چھوڑ دیے, اتنے گیپ چھوڑ دیے, اتنے فلا چھوڑ دیے کہ پھر ان کو امینڈمنٹس کرنی پڑی. تو اب اس وقت جو ہے 2017 کا الیکشن ایکٹ جو ہے وہ پاکستان میں لاگو ہے, اور الیکشن اس کے, تو یہ میں ایک بریف میں نے سوچا کہ آپ کو ہسٹری دے دوں. اب آپ بتائیے اس حوالے سے. بات یہ جی کہ میں تو آئی ایم مین آف ویری پازیٹیو تھنکنگ. آپ نے دیکھا کہ جو چیزیں اس میں اچھی شکیں میں نے اس کی کہا کہ دیز آر پازیٹیو امینڈمنٹس, اور جو نیگیٹو ہیں اس کے بارے میں نے نیگیٹو نہیں کہا, میں نے کہا یہ لوگوں نکات کے, میرے لیے نکات کے شک و شبہات ہیں. تو چیز یہ ہے کہ یہ ساری چیزیں سیٹل ہو سکتی ہیں, ابھی بھی ہو سکتی ہیں, اف دے سٹ ڈاؤن, اپوزیشن اینڈ گورنمنٹ جو ہے دے سٹ ڈاؤن اپنا, اور ایک ڈبیٹ کریں بیٹھ کر اپنے ان کے جو قائدین ہے, پیپل ہو آر امپورٹنٹ, فرسٹ دے شوڈ سٹ ڈاؤن اینڈ دے شوڈ فائنڈ آؤٹ دی کنسنسس. جب کنسنسس بن جائے, اور وہ کنسنسس اگر ان امینڈمنٹ سے تھوڑا سا ڈفرینٹ ہے تو ایک اور امینڈمنٹ لائی جائے اور اس میں اس کو ڈال دیا جائے, تو اس کے پیچھے پھر اسٹرینتھ ہوگی پارلیمنٹ کی, کیونکہ اپوزیشن بھی اس میں کمیٹڈ ہوگی کہ اپوزیشن نے بھی اس میں اپنا فیڈ بیک دیا اور رول پلے کیا. سو دیٹ از دی وے ٹو ریزالو دس ٹکلش ایشو. ٹھیک ہے قصوری صاحب, اس موضوع کے حوالے سے بہت بہت شکریہ, آپ نے رہنمائی بھی کی. اب میں آپ کی توجہ چاہوں گا, آخر میں ہمارے پاس جو وقت بچا ہے, کہ جہاں پہ 33 بل پاس ہوئے جوائنٹ سیشن میں پارلیمنٹ کے, وہاں پہ اوورسیز پاکستانیز کے حوالے سے بھی بل تھا, اہم تھا, اور گورنمنٹ نے ایک بل اور مینیج کیا پاس کرانے میں, اس کو پاس کرایا, مینیج کیا, جس میں انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس میں ریویو اینڈ ریکنسیڈریشن بل 2021 پاسڈ, اس کو کہا جاتا ہے, جو کہ کلبھوشن یادیو سے متعلق ہے. تو اس حوالے سے کیا کہیں گے؟ دیکھیں, جہاں تک تعلق ہے پاکستانی ابراڈ, میں بہت عرصے سے یہ کہہ رہا ہوں کہ دے آر یور موسٹ پاورفل ایسیٹ آف دس کنٹری. پاکستانی, جیسے کہ اوورسیز چائنیز نے بلٹ اپ کیا ماڈرن چائنا کو, وہ آئے, واپس آئے, اپنے دولت, اپنا ایکسپیرئنس, اپنے تجربات لے کے ڈفرینٹ کنٹری سے آئے, اور انہوں نے آ کے اس کو انڈکٹ کیا, ان تجربات کو, اس سوچ کو. آج دیکھیں چائنا کہاں سے کہاں پہنچا ہوا ہے. تو یہ جو پاکستانی ہیں یہ ابھی اس لیے نہیں آتے, نواز شریف نے ان کو بلایا اپنا ملک سنوارو, پیسہ دو اور ملک سنوارو, وہ بوریاں کی بوریاں بھر کے آئیں ڈالرز کی, اور غائب ہو گئی. تو اس کے بعد اپنا جو تھے اپنا سرتاج عزیز صاحب گئے, جب اس کے بعد تو انہوں نے پھر جا کے پاکستانیوں کو اکٹھا کیا کہ, اور ان کی جرأت رندانہ کو ہائی لائٹ کیا, ان کی محبت کو ملک کے لیے. تو ان میں سے پاکستانیوں نے یہ کہا کہ ملک پاکستان پر تو ہماری جان بھی قربان, لیکن پیسے ہم دیں گے اپنی بوریوں میں, کیونکہ آپ کی بوریوں میں چھید ہیں اور ان چھید سے سارا پیسہ نکل جاتا ہے. تو ہم اب پیسہ جب دیں گے تو اپنی بوریوں میں دیں گے, تاکہ وہ پیسہ سیفلی, مطلب ایک محاورے کے طور پر انہوں نے کہا کہ تاکہ پہنچ جائے, مطلب کہ دے وار سو فرسٹریٹڈ کہ ہم نے اتنا پیسہ غائب ہو گیا. تو چیز یہ ہے کہ دے آر دی ایسٹ. میں باہر بڑا نارملی ٹریول کرتا ہوں, اینڈ آئی میٹ دیم, کیونکہ میں جب جاتا ہوں تو جب پاکستانیز کو پتہ لگ جاتا ہے کہ بھئی میں آیا ہوا ہوں, تو دے انوائٹ می آن, اپنی فنکشنز کرتے ہیں وہاں 200-150 بندوں کا کھانے ہیں وہاں. آئی گیو دیم اے پریزنٹیشن کہ پاکستان میں کیا ہو رہا ہے, پاکستان کے کیا حالات ہیں. نیچرلی وہ ان کا دل تڑپتا ہے اس ملک کے لیے. دے ہیو لاٹ آف لو اینڈ افیکشن فار پاکستان. ٹھیک. تو اگر اتنی ان کی جو ہے دے آر دی ایسٹس, وہ جس دن آپ نے ملک کے حالات صحیح کر لے اور کوئی 40% پاکستانی اگر اپنے پیسے, اپنے
टेक्निकल नो हाउ, अपने तजर्बात, अपनी सोच लेके पाकिस्तान में आ गए, वहाँ से बिस्तरा बोरिया पैकअप करके परमानेंटली पाकिस्तान में आ गए। पाकिस्तान की मंजिल सी औजस रैया होगी। ठीक है। औजस अच्छा रैया साहब, ये होगी। दे आर द एसेट्स ऑफ पाकिस्तान, Right. और उनको जो अगर वोट का हक दिया है तो वो दिस इज बिल्कुल वेरी सही- पॉजिटिव, वेरी पॉजिटिव। वेरी पॉजिटिव, मैं एग्री करता हूँ आपकी बात से। अच्छा कसूरी साहब, ये आखिर में जो हमारी सोसाइटी है और जो कई अहम इंपॉर्टेंट और पावर सर्कल्स भी हैं, गवर्नमेंट के भी हैं, ये चीज़ ज़ेर बहस है कि कुलभूषण यादव को, जो कि स्पाई कुलभूषण यादव, इनको पकड़ा गया पाकिस्तान में, इंडियन भारतीय जासूस, उनको अपील, राइट ऑफ अपील टू इंडियन स्पाई कुलभूषण यादव इन द लाइन विद द डिसीजन ऑफ द इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। तो इस हवाले से आप चूंकि कानूनी नुक्ता नज़र है, लोग तनकीद का इशारा बना रहे हैं कि शायद इमरान खान की जो गवर्नमेंट है वो कोई दोस्ती का हाथ बढ़ा रही है भारत की तरफ। देखें, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ने, जिसमें कि इंडिया ने इनिशिएटिव लिया और वो ले गया मैटर को, वहाँ बहुत सारी जो डायरेक्शन जो थी इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ने पाकिस्तान को दी, ICJ ने, उसमें एक डायरेक्शन ये भी थी अकॉर्डिंग टू देम, बेस्ड ऑन फेयरनेस एंड जस्टिस की बुनियाद पर, कि उसको राइट ऑफ अपील दिया जाए, क्योंकि ही हैज़ बीन सेंटेंस बाय ए मिलिट्री कोर्ट होती थी, तो उसको राइट ऑफ अपील दिया जाए। अब जो इसके हक में हैं, जिन्होंने ये लॉ बनाया है, उनका व्यू ये है कि जो हमारे नकात समझ रहे हैं कि हमने एक लूजिंग गेम खेली है, या हम कोई इंडिया को पैम्पर कर रहे हैं या उसको छोड़ने वाले, नहीं, उसमें उनका व्यू ये है, जो इसके हक में है, कि जब ये अपील फाइल करेगा तो जो अपना केस पुटअप करेगा, तो हुकूमत पाकिस्तान को अपना केस पुटअप करने की थी, और उसको इंटरनेशनल जो है मीडिया कवर करेगा, उसने सारा कुलभूषण का, कि उसने कैसे अपना नाम तब्दील किया, कैसे उसने पासपोर्ट बनवाया अपनी, और कैसे उसने शाह बहार में बैठकर उसने दफातर खोले, और कैसे उसने बलूचिस्तान में ग्रेटर बलूचिस्तान की मूवमेंट को जला बख्शी, कैसे उसने उसी बलोच लिबरेशन आर्मी बनाई, कैसे उनको फंडिंग की, कैसे लियारी में उसने अपना, वहाँ भी उसने अपना असर रसूख किया। तो ये सारी चीज़ें हमें कहने का मौका मिलेगा इंटरनेशनली, और उसकी नेचुरली उसकी तशहीर होगी पूरी दुनिया में। तो उसमें जो इंडिया जो है, उसी इंडिया का इमेज जो है एज ए नेबरिंग कंट्री है, उसी जो कि वो वाज़ेह हो जाएगा, वो टार्निश हो जाएगा, टार्निश हो जाएगा। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया मज़ा कसूरी साहब। नाज़रीन, इसी के साथ इख्तिताम करते हैं, इजाज़त दीजिए मेज़बान अदील बशीर को। प्रोग्राम तारीख़ पाकिस्तान विद मज़ा कसूरी से खुदाफिज़।